السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تکبیر، تحمید، تسبیح، تحلیل، تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ وہ تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جس انسان کو بھی بھیجا ہے، قیامت کے دن اس سے ضرور سوال ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی شخص تم میں سے ایسا نہیں ہے
کہ جس نے بغیر کسی واسطے کے اپنے رب سے ملاقات نہ کرنی ہے، لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا بھی نہیں۔ وہ ساری زبانوں کا مالک ہے، ساری زبانیں جانتا بھی ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی اپنے بندے سے ملاقات کس لیے ہے؟ کوئی اس نے نعوذ باللہ پہچاننا نہیں ہے کہ یہ کون ہے، بلکہ رب العالمین کی یہ ملاقات انسان کی زندگی کے حساب و کتاب کے لیے۔ انسان سے جو سوالات قیامت کے دن ہونے ہیں وہ تو بڑی معروف سی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، 5 چیزوں کا سوال تو ہر بندے سے ہونا ہے، اور یہ حدیث بہت مشہور ہے۔ تجھے جوانی دی، تجھے عمر دی، تجھے صحت دی، تجھے مال دیا، کیا کرتا رہا تو اپنی زندگی میں؟ مال کمایا کہاں سے، لگایا کہاں پہ؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی مسئولیت جس کا قیامت کے دن ہم سب سے سوال ہونا ہے، وہ یہ ہے کہ تو نے اپنے بچوں کی تربیت کیا کی۔ اور یہی آج کے خطبے کا موضوع مجھے دیا گیا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس میں اکثر بیشتر والدین سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہمیں بچے کی روزی روٹی کی فکر ہے، لیکن اس کی تربیت کی فکر شاید ہمیں نہیں رہے۔ آج کل کے والدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں خرچہ دیتا ہوں، میرا بچہ سکول جاتا ہے، میں نے اس کے لیے ڈرائیور رکھا ہوا ہے، گاڑی میرے پاس ہے، میں اس کے ضروری مسائل حل کر رہا ہوں، تو شاید میں اس ذمہ داری سے دستبردار ہو گیا ہوں۔ ایسا نہیں۔ اگر کسی شخص نے اپنی اولاد کی اسلامی تربیت نہیں کی، جیسے ہم اس کے جسم کی پرورش کی فکر مند رہتے ہیں، ہمیں بالکل اسی طرح بچوں کی روحانی پرورش کی بھی ذمہ داری لینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ لائے، اگر کسی والد نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی اور وہ بچہ اللہ نہ کرے کسی بدکاری میں مبتلا ہو گیا، قیامت کے دن جتنی سزا اس کو ملے گی اتنی ہی اس کے والد کو ملے گی۔ کیا کیا تو نے اس بچے کی تربیت کے بارے میں؟ ہمارے ہاں ایک یہ رجحان بھی بہت غلط ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، سمجھ جائے گا، بڑا ہو کے سمجھ جائے گا، سیدھا ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی غلطی۔ بچپن میں بچے کی عادات پوری زندگی اس کے ساتھ چلنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے ویسے علماء کہتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ محنت اپنے پہلے بچے پہ کرنی چاہیے، اسی کو دیکھ کے پیچھے آنے والے بچوں کی تربیت ہونی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بیٹے بھی کہہ لیں، وہ اصل میں آپ کے ربیب ہیں۔ ربیب وہ بچہ ہوتا ہے جو بیوی کا سابقہ خاوند سے ہو۔ عمر بن سلمہ الجرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ماں بہت بڑی پرورش گاہ ہے بچے کی، باپ بہت بڑی تربیت گاہ ہے بچے کی، اور یہ بات بھی ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، تربیت اور پرورش اور اثر ہم صرف زبان سے نہیں رکھتے، بچہ ہمارے کاموں سے بڑی تربیت لیتا ہے۔ ہم گھر میں کیا کرتے ہیں؟ خود سگریٹ پی رہا ہوتا ہے اور بچے کو روکتا ہے سگریٹ نہ پیا کر، خود فلم دیکھتا ہے بچے کو روکتا ہے فلم نہ دیکھا کر، خود موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہے بچوں کو ڈانٹتا ہے ایسا نہ کیا کرو۔ بچے کو ہی گھر میں جھوٹ سکھلا رہا ہوتا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے بیٹے کو کہتا ہے جاؤ کہ ابو نہیں ہے گھر میں۔ ہم اپنی اولاد کی تربیت خود خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور عجیب تر بات یہ ہے کہ اس کا ہمیں شعور بھی نہیں ہو رہا ہو۔ ان عادات سے پہلے والد کو اپنے آپ کو بچانا ہے، والدہ کو اپنے آپ سے بچانا ہے۔ جو بڑے کرتے ہیں بچے وہی سیکھتے ہیں۔ الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کی عادتیں، بچپن کی یادداشتیں یہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بچہ جب بولنے کے قابل ہوتا تھا نا، اس کی انگلی پکڑتے، آسمان کی طرف اٹھاتے، قل هو اللہ احد سب سے پہلے سکھاتے، الرحمن علی العرش استویٰ کا سبق دیتے۔ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رب عرش میں ہے، تمام جانوں کا خالق ہے، مالک ہے۔ بری عادات سے ان کو بچاتے، ڈراتے، اچھی عادات کی انہیں ترغیب دلاتے۔ بچے بچپن سے ہی اسلامی تربیت اور ماحول میں پیدا ہوتے تھے اور اسی ماحول میں پرورش پاتے، اور یہ رنگ اس بچے پہ مرتے دم تک باقی رہتا ہے۔ یہ ایک دفعہ ایک ٹیچر نے بچے کو کلاس میں ٹافی دی تو وہ ٹافی لے کے فوراً سجدے میں گر گیا۔ تو استاد جی نے پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا استاد جی میرے ابو امی کو کوئی چیز لا کے دیتے ہیں نا تو امی سجدہ کرتی، یہ میں نے اپنی والدہ سے سیکھا ہے۔ آج کل کے بچے ماؤں سے کیا سیکھ رہے ہیں، اور آج کل کی مائیں اور والدین بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ 2.5-3 سال کا بچہ ہوگا، مجھ سے اگلی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، اور وہ بچہ رونے لگ گیا نا تو ماں نے موبائل پہ گانے لگا کے موبائل اس کے ہاتھ میں لے چلے، وہ اس بہانے چپ کر گیا، لیکن کیا ہم نے اس کی زندگی تباہ نہیں کر دی؟ والدین کو شعور ہی نہیں ہو رہا قسم سے کہ یہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں اپنے بچوں کی تربیت خراب کر کے۔ زبان سے برے کلمے بولتا ہے، گالی بکتا ہے گھر میں، اپنی بیوی سے ہر ویلے لڑتے رہنا، گھر کا ماحول خراب رکھنا، یہ تو ہم اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے سلف صالحین کی جو مائیں ہوا کرتی تھی نا، وہ بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھتی، پھر اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ پھر نتیجہ ہمارے سامنے، یہ جو عمر بن سلمہ الجرمی ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قافلے اس کے علاقے سے گزرتے تھے، کوئی مدینہ جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ آپ اس بچے کی تربیت دیکھیے، اس بچے کا شوق دیکھیں۔ جو چیزیں ہم بچپن میں بچوں کے دلوں میں ڈال دیں گے وہ بیٹھ جائیں گی بس۔ جو قافلے مدینہ سے واپس پلٹ رہے ہوتے تھے، یہ بچہ دوڑ کے جاتا، ان قافلوں سے ملتا اور پھر ان سے پوچھا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے قرآن کی کون کون سی صورتیں یاد کر کے آئے ہو، مجھے بھی سکھاؤ۔ بہت سا حصہ یہ بچپن میں ہی قرآن پاک کا حفظ کر چکا ہے۔ اب اللہ رب العزت کا کرم یہ ہوا کہ پورا قبیلہ ہی اسلام لے آیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو تم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن کس کو آتا ہے. اقرأہم لکتاب اللہ، امامت کا مستحق وہ ہوتا ہے جو قرآن کا سب سے بڑا قاری ہے. اب جب نماز کا وقت ہوا انہوں نے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے دیکھا تو اسی بچے کی قرأت سب سے زیادہ ہے. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے اور عجیب بات ہے، وہ لوگ بھی خدا کی قسم کمال تھے. اس بچے نے صرف قمیض پہنی ہوئی، نیچے کچھ بھی نہیں پہنا تھا، لیکن چونکہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا جس کو سب سے زیادہ قرآن آتا ہو تم نے اس کو آگے کرنا ہے. انہوں نے نماز کے وقت اسی بچے کو آگے دی صرف قمیض کی حالت. اب دیکھیں جن بچوں کی تربیتیں اچھی ہوتی ہیں، جن گھروں کا ماحول اچھا ہوتا ہے، وہاں رب تعالیٰ کی رحمتیں کیسے ڈیرا لگاتی ہیں. یہ بچہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے. یہ جو نیک مائیں ہوتی ہیں نا، ان ماؤں کو بھی بچپن میں وہ مائیں ملی ہوتی ہیں جو نیک ہوتی ہیں. وہ بچپن سے ہی اپنی بچی کی تربیت نیک منہج پہ کرتی ہیں. اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی اور اپنے ہی خامد سے سنی تھی. ان کے خامد کا نام ہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کیا تھی کہ جس شخص کو دنیا میں کوئی مصیبت پہنچے وہ ایک دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا فی مالی واہلی. یا اللہ مجھے اس مصیبت میں صبر بھی دے اور مجھ سے جو چلا گیا اس کا اچھا نعمت بدل بھی دے. اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے بھائی، بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے اور صحابہ کے درمیان ایک چیز بڑی فرق کرنے والی ہے، سیدھی سی بات. انہوں نے جو کچھ سنا وہ ڈٹ گئے، اس پہ عمل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ہم لوگوں نے ساری زندگی باتیں سنی اللہ اور اللہ کے رسول کی، لیکن مرضی اپنی کی. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان. ہمیں اپنی تربیت کی بڑی ضرورت ہے. ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت کی بات آپ نے سنائی کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے لوگوں کو دیکھا ہے، عجمہم وعربہم، پوری کائنات کے عربی بھی دیکھے اجمی بھی دیکھے. نتیجہ کیا تھا رب العالمین کے اس امتحان میں؟ فمقتہم، یہ سارے کے سارے اپنے رب کو ناراض کیے بیٹھے تھے. کسی پہ اللہ راضی نہیں، سب پہ ناراض. اور صاف ظاہر ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اپنے عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر چکا ہوتا ہے. پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو نبی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے، پوری کائنات میں ایک بندہ ایسا نہیں تھا جس پہ اللہ راضی ہو. عربوں پہ عجموں پہ سب پہ اللہ ناراض تھا. لیکن ہوا کیا، تھوڑے سے عرصے میں یہی لوگ کہ جن پہ رب ناراض ہے، آسمان سے ان کے لیے اعلان ہو رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان پہ راضی ہو گیا، یہ رب پہ راضی ہو گیا. وہ چین کیا تھی، وہ تبدیلی کیا تھی، وہ چینجنگ کیا تھی؟ وہ خدائے ذوالجلال کی قسم ہے، ایک چیز تھی جو ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی. صحابہ نے سنا اور مانا، ہم نے سنا اور مرضی اپنی کی.
ہمیں تو چلے عمر تھوڑی صحیح، لیکن تقریباً ہر درس میں، ہر خطبے میں، ہر جمعے میں، ہر جگہ پہ ساتھیوں کو کچھ نہ کچھ ترغیب دیا کرتے ہیں، چلے یار کچھ نہیں صحیح اس چہرے پہ سنت کو تو چھوڑ لو، یہ کیا کرتے ہو آپ، اس کو کیوں بڑھاتے ہو؟ عجیب تر بات یہ ہوگی کہ لوگوں کے پاس جواب بھی نہیں ہوتا، بس جی ایویں ہی۔ اور بھائی تو اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو رہا ہے، اتنے بڑے اجر سے محروم ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شیب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، قیامت کا دن اندھیروں کا دن ہے، سختی کا دن ہے، قبریں پھٹے گی، مردے اٹھیں گے، رب کے سامنے آئیں گے، میزان لگے گا، ترازو ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں انسان کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اور وہاں چلنے کے لیے نور چاہیے، روشنی چاہیے، اندھیرا پل صراط پہ، اندھیرا ہر جگہ پہ۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے جس آدمی کی داڑھی پہ، جس آدمی کے سر پہ اللہ رب العزت کی عبادت میں سفید بال آ جائیں گے، ان سفید بالوں کو اللہ قیامت کے دن نور بنا دے گا۔ ہم اس نور کو مڑا کے پھینکتے ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں جو پیسہ اس داڑھی کو کٹوانے کے لیے ہم نائی کو دیتے ہیں نا، اس پیسے کا قیامت کے دن حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں بھائی؟ وجہ کہ ہم کیوں کٹواتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی نہیں چھوڑتے، ہم اپنی خواہشیں نہیں چھوڑتے۔ صحابہ اس لیے عزت پاک ہے، جب تک یہ عادت ہماری نہیں بدلے گی ہماری اولاد کی نہیں بدلیں گی، جب تک تربیتیں ہماری نہیں ہوتی تب تک تربیتیں ہماری اولاد کی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہی ایک صفت اور یہی ایک عادت ہے جو پوری کائنات کے لوگوں سے ان کو ممتاز کر گئی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ رب العزت کا حکم ہے، نیا حکم۔ حکم کیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرا پیغمبر نبی کی بیٹیاں، نبی کی بیویاں، مومنہ عورتوں کی بیٹیاں سب کو کہہ دو آج کے بعد جو عورت گھر سے نکلے اتنی لمبی چادر پہن کے نکلے کہ اس کے سر سے لے کے پاؤں تک جا رہی۔ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو سر سے لے کے پاؤں تک آ رہی۔ عجیب تر بات ہے، گھروں میں کپڑے نہیں ہیں، ایک ایک چادر پہن کے صحابہ نماز پڑھتے تھے، اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی جاری کیا ہوا تھا، ان کان واسعا فلتہب بہ و ان کان ضیقا فاتزر بہ۔ چادر بڑی مل جائے اس کو اپنے پورے جسم پہ لپیٹ کے نماز پڑھو، اور چادر چھوٹی ملے تو اس کو نیچے باندھ لو، اپنا وجود، اپنا کندھا، اپنا پیٹ، اپنی کمر سب ننگی رہنے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو سجدوں میں جانے سے پہلے اپنی چادر کو آگے سے یوں کر کے پکڑتے تھے کہ سجدے میں جائیں گے تو چادر کے کھلنے کا اندیشہ ہے، عذر بڑا تھا پیش کرنے کے لیے۔ اپنے خامدوں کو کہہ دیتی ہیں ہمارے گھروں میں چادریں نہیں، کپڑے نہیں ہمارے پاس اتنے لمبے پہننے کے لیے۔ ہم تو خدا کی قسم عذر تراشتے ہیں عذر۔ اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے سامنے ہم عذر پیش کرتے ہوئے جھجکتے ہی نہیں، اور رب تعالیٰ کا فیصلہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے کسی کو پیش نہ کر۔ ابھی عورتوں کے پاس چادریں نہیں ہیں، انصار کی ساری عورتیں مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھتی ہیں، فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، مسجد میں پڑھنی ہے، سرور کائنات کے پیچھے پڑھنی ہے، لیکن چادریں کہاں سے لیں؟ رب کا حکم بھی ہے آج کے بعد مومنہ عورت نکلے گی تو چادر پہن کے نکلے گی۔ روایت کے الفاظ ہیں، ان اللہ کی بندیوں نے نا اپنے گھر سے ٹاکیاں اکٹھی کی، پرانے کپڑے لیے، ان کو پھاڑا، کپڑے کا جو حصہ میسر آیا وہ نکالا، پوری رات بیٹھ کے یہ چادریں سیتی رہیں، فجر پہ نکلی ہیں تو چادریں کر کے نکلی۔
لو یہ تھی وہ وجہ جس وجہ سے صحابہ عزتیں پا گئے اور ہم ذلتوں کے اتھاہ گہرائیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں اور امت مسلمہ کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتبت الذلۃ والہوان علی من خالف سنتی، میرے طریقے کو چھوڑنے والا اچھی طرح جان لے ذلت و رسوائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر ہے، وہ بچ نہیں سکتا رب تعالیٰ کی ناراضگی سے، بچ نہیں سکتا رب تعالیٰ کے عذابوں سے، بچ نہیں سکتا وہ ذلت و رسوائی سے جس بندے کو یہ عادت پڑی ہوئی ہے کہ میرے طریقے کو چھوڑتا ہے اور میری سنت کو چھوڑ کے زندگی گزارتا ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ آئے لیکن ان بچوں کو بھی خدا کی قسم آ گئی۔ اب یہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خامن فوت ہوئے نا تو چونکہ اپنے ہی خامن سے حدیث سنی تھی اور اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، شاید ہمارے علم کے مطابق ان سے ایک ہی حدیث مروی یاد کر لی بیوی نے، خامن فوت ہوئے تو دعا پڑھی اللہم اجرنی فی مصیبتی۔ ہمارے ہاں لوگ دکھوں اور تکلیفوں میں رب کو بھول جاتے ہیں، خوشیوں میں بھی بھول جاتے ہیں، غمیوں میں بھی بھول جاتے ہیں۔ اب اس دعا کا اثر دیکھیں اور اس بچے کے قرآن کی برکت دیکھیں۔ آپ پڑھائیں اپنے بچوں کو قرآن۔ آج کل تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کالجوں اور یونیورسٹیوں کا ماحول اتنا برباد ہو چکا ہے، لڑکیاں لڑکوں کے ناچ گانے تو ایک عام سا معمول بنا ہوا ہے، لیکن ہم نے دین کی تعلیم کو پس پش ڈال لیا اور ہم سمجھتے رہے کہ یہ ملا بیچارہ کیا کرے گا۔ ہر بندہ کھڑا ہو کے بات کرتا ہے چوک میں مولوی کھانا بڑا کھاتے ہیں، مولوی کھاتے بڑا ہے جی۔ جب ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم پہ لائیں نا مدرسے میں تو پھر کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو بھوکا مارنا ہے۔ یہ کیسی تیری زبان ہے بھائی؟ اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس قرآن کی برکت ہوتی ہے، ان بچوں کی تربیت کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اپنے گھر میں۔ اس بچے کے قرآن کی برکت ہے، اس عورت کا سنت پہ چلنے اور اس دعا کو پڑھنے کی برکت تھی۔ اس کی ادھر عدت پوری ہوئی ہے، ادھر سرور کائنات نے نکاح کا پیغام بھیج دیا، ام المومنین کا لقب پا گئی، اور یہ بچہ بچپن میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پا رہا ہے، آپ کی تربیت میں رہ رہا ہے، پہلا کھانا سرور کائنات کے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگا ہے۔ بچے بچے ہوتے ہیں، کبھی تھالی میں ہاتھ ادھر مارتا ہے، کبھی تھالی میں ہاتھ ادھر مارتا ہے، کبھی کوئی چیز اٹھا لیتا ہے، کبھی کوئی چیز اٹھا لیتا ہے۔ بات پھر وہی ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، ہم کہتے ہیں بچہ ہے کوئی نہیں سمجھ جائے گا، بڑا ہو کے سمجھ جائے گا، لیکن ہماری یہ بھول ہوتی ہے۔ بچوں کو تو بچپن سے ہی ایسی چیزیں سکھانی چاہیے کہ وہ بری چیزوں کے قریب ہی نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا ہاتھ پکڑے اور ہاتھ پکڑ کے آپ نے فرمایا یا غلام سم باللہ کل بیمینک کل مما یلیک۔ اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ یہ تو ہمیں زندگی کا ہر لمحہ گزارنے کا درس اور ہر بات کرنے کا درس اور زندگی گزارنے کے سارے اسلوب بتلاتا ہے۔ ہم نے کس وقت کیا کرنا، سونا ہے تو کیسے، جاگنا ہے تو کیسے، کھانا کھانا ہے تو کیسے۔ ایک دفعہ تو مشرکین مکہ نے آ کے سیدنا سلمان فارسی کو مذاق کیا تھا، یعلمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، یہ تمہارا پیغمبر تمہیں ہر کچھ سکھائی جا رہا ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ واش روم کیسے کرنا ہے، یہ کوئی بتانے والی بات ہے؟ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے منہ پہ گویا تماچا مارا، قال نعم اجل نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول، ہمارے پیغمبر نے ہمیں واش روم کا بھی طریقہ بتلایا ہے، اور بتلایا یہ ہے کہ تم میں سے کوئی قضاء حاجت کرتے ہوئے قبلہ رخ نہ بیٹھے اور نہ وہ قبلے کی طرف پیٹ کرے۔ ہماری زندگی جانوروں کی سی زندگی نہیں ہے جیسے مرضی، اور ہم نے تو آج سبق ہی یہ سیکھنا شروع کر دیے، میرا جسم میری مرضی، نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری، یہ جسم بھی رب کا، اس جسم پہ مرضی بھی رب کی۔
جو رب کی مرضی میں ڈھلتا ہے اور خود کو ڈالتا ہے اور اپنے گھر کا ماحول اور بچوں کی تربیت رب تعالیٰ کے حکموں پہ کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو اتنی عزتیں عطا کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں کہ اس کے مقام و مرتبہ کو پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ کہتا ہے نا میرا جسم ہے میری مرضی، تو پھر آخر میں زلالتے ہی زلالتے ہیں۔ تیرا جسم ہوتا تو بوڑھا کیوں ہوتا ہے بھائی؟ تیری مرضی ہوتی ہے تو بیمار کیوں ہوتا ہے؟ اگر جسم تیرا مرضی تیری، تیرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تیرے چہرے پہ جھریاں کیوں پڑ رہی ہیں؟ تیری جوانی ختم کیوں ہو رہی؟ نہ جسم ہمارا نہ مرضی ہماری، ہم اس دنیا میں رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے آئے تھے، لیکن معاف کیجئے گا ہم نے اپنی مرضیاں نہیں چھوڑی، ان لوگوں نے مرضیاں چھوڑ دی، وہ شان پا گئے اور ہم نے مرضی کی اور ہم ذلتوں کا سامنا کر لیا۔ آپ نے بچے کا ہاتھ پکڑ کے نا آپ نے فرمایا بیٹا اس طرح کھانا نہیں کھاتے، کھانا کھانے کے بھی آداب ہیں۔ قرآن بعض لوگوں کے بارے میں کہتا ہے یاکلون کما تاکل الانعام، یوں کھاتے ہیں جیسے جانور کھا رہے ہوں، نہ بسم اللہ پڑھی، نہ دائیں ہاتھ سے کھایا، بائیں ہاتھ سے آرام سے پانی پیے جا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے آرام سے کھانا کھائی جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے۔ ہمیں یہی پتہ نہیں ہماری عادتیں کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یا اللہ تو نے دیا، تیری مہربانی ہے، تیرا شکر ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، تو نہ دے کوئی دے نہیں سکتا، میں اس میں کوئی عمل دخل نہیں رکھتا، یہ تیرا رزق تھا تو نے مجھے عطا کر دیا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ فردی نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں ہو گئے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ ہم سے بچے کیسے تربیت سیکھیں گے؟ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ آپ نے بچے کا ہاتھ پکڑا، کہا بیٹا کھانا کھاتے ہوئے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، اپنے سامنے سے کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بچہ پھر جوان ہوا، پھر یہ جوانی سے اگلی عمر میں ڈھلا، یہ اپنا ہاتھ اٹھا کے کہا کرتا تھا مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، جس دن اللہ کے پیغمبر نے مجھے جس طرح کھانا بتایا تھا اس دن سے لے کے آج تک میں کھانا کھاتا ہوں تو اپنے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے پہ کھاتا ہوں۔ مرضیاں چھوڑ، پھر یہ بچے ہماری تربیت میں آئیں گے، پھر یہ بچے کل کو ہمارے لیے فکر مند بنیں گے۔ ایک دوست فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا تھا، چھٹی لے کے آ گیا اور پتہ آگے کیا کہنے لگا کہ میرے ابو کی میت کو آگ کس نے لگانی ہے، میں نے کہ کسی اور نے؟ فلمیں دیکھ دیکھ کے نا انڈیا کی، اس بدبخت کو اتنا نہیں پتا کہ جنازہ ہونا ہے، کہنے لگا ابو کی لاش کو کس نے آگ لگانی ہے، میں نے لگانی ہے کہ کسی اور نے؟ یہ چیزیں تو رب سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، مال بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ہم فتنوں میں بہہ گئے، ہم دنیا کے جھنجٹ میں بہہ گئے، ہم نے اپنے بچوں کو قرآن نہ پڑھایا، ہم نے ان کو نبی کائنات کا فرمان نہ پڑھایا، ان سے بڑی کتابیں ان کے پیچھے ہم نے ڈال کے انگریزوں کے نظام میں ضرور ڈال دیا۔ قرآن منع نہیں کرتا، حدیث منع نہیں کرتی، اسلام منع نہیں کرتا، دنیا انسان کما سکتا ہے لیکن دنیا کو اپنا مطمع نظر بنا کے اگر اسلام کو پیچھے چھوڑ کے کر رہا ہے اللہ کی قسم گمراہ راستے پہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے دین ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو پروفیسر بناؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، بڑی بڑی ڈگریاں دلواؤ، لیکن اس سے پہلے اپنے بچے کو سچا مسلمان تو بنا لو۔ وہ کھڑا ہو جنازے میں تو اس کو پتا ہو میں نے اپنے باپ کی قبر پہ کیا کرنا ہے، میں نے اپنے باپ کا جنازہ کیسے پڑھنا ہے۔ کیوں ضرورت پڑی اس کو مولوی کو بلا کے جنازہ پڑھانے کی؟ ہم بعض جنازوں میں جاتے ہیں نا تو خدا کی قسم آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں کہ باپ کا جنازہ بیٹا پڑھا رہا ہے۔
اور جس دل سے اور جس فکر سے بیٹا جنازہ پڑھائے گا کائنات کا کوئی بندہ نہیں پڑھائے گا۔ اپنے بچوں کو سکھا لو بھائی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے، ہمارے بچوں کو اب آداب سکھانے کی بڑی ضرورت ہے۔ بچوں میں ادب بہت کم، بڑوں کا احترام نہیں ہے، گھر میں آنا ہے تو کیسے آنا ہے پتہ نہیں ہے، والد سے گفتگو کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے اس کو پتہ نہیں ہے، والدہ سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے بیچارے کو پتہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ چیزیں سیکھنی بھی ہیں، ہمیں یہ چیزیں سکھانی بھی۔ اب یہ بچہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میمونہ کے گھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابن عباس کی وہ خالہ ہے، بچہ ہے، اسے پتا تھا اللہ کے پیغمبر نے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے۔ آپ کبھی اپنے بچوں کو تہجد کے وقت کھڑا کر کے اپنے ساتھ 2 رکعتیں پڑھا کے دیکھیں، اپنی بیوی کو اٹھائیں، اپنے بچوں کو اٹھائیں۔ ہم یہ رونے رو رہے ہیں نا، ٹینشنیں نہیں جا رہی، گھروں میں بے سکونی نہیں جا رہی۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، جو بندہ رات کو اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ثم ایقظ اہلہ، پھر اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اگر نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پہ تھوڑا سا پانی کا چھینٹا مارتا ہے، یا اس کی بیوی اٹھ کھڑی ہوئی اور خامد کو جگایا اور خامد نہیں اٹھا، اس نے اپنے خامد کے چہرے پہ تھوڑا سا پانی کا چھینٹا مار دیا، فرمایا رحم اللہ، اللہ رب العزت ان دونوں میاں بیویوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول کر دیا کرتا ہے۔ وقت بھی رب کی رحمت کا ہے، ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا۔ اور آپ حدیث کے اگلے الفاظ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دونوں رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، نرم گرم بستر چھوڑ کے، خوبصورت بیوی چھوڑ کے، اس کے پہلو سے اٹھ کے باوضو ہو کے رب کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو اتنا پسند کرتے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھ کے ان کو دیکھ کے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ اور جسے دیکھ کے رب مسکرا پڑے، رب کعبہ کی قسم جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جس بندے کو اللہ نظر رحمت سے دیکھ لے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اٹھے نا ذرا، اپنے بچے کو ساتھ کھڑا کریں، 7-8 بجے بچے نو پھڑ کے نا مسیتے لے آئے، اے قاری صاحب میرا منڈا مسیتے نہیں آتا، انہوں سمجھاؤ نا بھائی، تو نے فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، ہم بچوں کی تربیت کی فکر میں لگے رہتے ہیں نا۔ اپنے آپ کو درست کرو، بچے درست ہوں گے۔ ہم نے جو کرنا ہے بچوں نے وہ کرنا ہے۔ رات کو اٹھ، اس بچے کو کھڑا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، بہت لمبی نماز۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اللہ اکبر، کیا ان بچوں کی تربیتیں تھیں، اور کیا وہ مائیں تھیں جنہوں نے بچوں کو یہ سکھا رکھا تھا۔ برتن لیے 2 پانی کے، کونے میں رکھے، ایک برتن وضو کا تھا، دوسرا برتن پانی پینے کا تھا۔ ان کے اوپر کوئی چیز رکھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رات کو تمہارے برتن کھلے نہیں رہنے چاہیے، وگرنہ گھروں میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ ہمیں اس چیز کی بھی فکر نہیں۔ اب یہ بچہ بڑے ادب و احترام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سویا۔ آپ صبح اٹھے نا تو آپ نے دیکھا کہ برتن پڑے ہیں پانی کے، تو بیویاں بھی اٹھا کرتی تھیں۔ اپنی گھر والی سے پوچھا کہ یہ کس نے پانی رکھا ہے؟ کہا یہ عبداللہ بن عباس بچہ جو ہے ہمارے گھر میں، میرا بھانجا، اس نے رکھا ہے۔ بعض چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان کو آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے دعا نکلی، اللہم فقہہ فی الدین علمہ بالتاویل، یا اللہ اس بچے کو قرآن کا مفسر بنا دے، قرآن کی ایسی تعلیم سکھا اس بچے کو کہ یہ مفسر قرآن کے نام سے جانا جائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے آج تک عبداللہ بن عباس جیسا مفسر پیدا نہیں ہوا۔ لوگ ان کو حبر الامہ کہتے ہیں۔ یہ بچہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں جانب کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے پکڑ کے دوران نماز اس بچے کو ادھر کیا۔ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہم کہتے ہیں بچہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے۔
اپنے بچے کو تربیت دو، دین کی تعلیم دو، پہلے خود سیکھو پھر بچوں کو سکھاؤ، اپنے گھر کا ماحول بدلو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے لیے قیامت کے دن صدقہ جاریہ بن جائیں، وگرنہ خدا کی قسم یہ بچے قیامت کے دن وبال جان ہیں، وبال جان۔ حدیث میں نے پہلے پڑھی، آپ ساتھی لیٹ آ رہے ہیں، جمعے والے دن پورے ٹائم پہ آیا کریں، اپنی تربیت کا یہ بھی ایک حصہ ہے۔ 10 دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ پڑھنے سے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فی بیتہ تطہر فی بیتہ تسوق واتدہن، جس آدمی نے مسواک کیا، جلدی نہایا، اچھا لباس پہنا، خوشبو کا استعمال کیا، پہلے وقتوں میں آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، قدموں پہ چل کے آیا ہے، سواری پہ نہیں آیا، اسے اللہ نے توفیق دی، اپنے پیروں پہ آیا ہے، خطیب کا خطبہ سنتا ہے، یہاں آگے کسی سے سلام نہ لیا کرو، ایک دوسرے سے باتیں نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے حال احوال نہ پوچھا کرو، غور سے بات سنتا ہے۔ فرمایا پھر وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ہم یار اس کو بھی بھول گئے۔ کبھی امام صاحب 5 منٹ پہلے نماز کھڑی کر دیں گے نا، 10 نمازی پیچھے کھڑے ہو کے لڑیں گے، لو جی ساری نماز رہ گئی، تو اسے پہلے نماز کھڑی کرتی۔ تو بھائی جمعہ 12:30 شروع ہوتا ہے، 1:30 بجے نہیں ہوتا۔ ہم صرف رب کو منہ دکھانے والے ہو گئے نا۔ ہمیں پہلے اپنی تربیت کی ضرورت ہے، اپنی تربیت پہ فوکس کریں، اپنے آپ کو محنت کریں، وہ عادات جو غیر شرعی ہیں ان کو اپنے آپ سے نکالیں، ان کو بدلنے کی کوشش کریں، پھر ان بچوں کو قرآن پاک سکھائیں، ان کو دعائیں سکھائیں، ان کو نبی کائنات علیہ السلام کے فرامین سکھائیں۔ صحابہ سب سے پہلے بچوں کو تعلیم قرآن کی دیا کرتے تھے، نبی کائنات علیہ السلام کے فرامین کی دیا کرتے تھے۔ پھر یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں، یہ بچیاں جب بڑی ہوتی ہیں تو پھر یہ ہوتی ہیں پرسکون زندگی گزارنے والیاں، پھر ہوتی ہیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے والیاں۔ وقت ختم ہوا، ایک بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اگر بچپن میں بچوں کی تربیت ہو نا، بچیوں کی بالخصوص، بچیوں نے پورے خاندان میں اپنا اثر چھوڑنا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ بہت خوبصورت رہتا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے باپ ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ہے ام سلیم۔ ام سلیم نے مالک کی وفات کے بعد ان سے نکاح کیا تھا۔ ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، بیمار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بچے سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک ہی بچہ ہو، پہلے بیٹے سے ویسے بھی بڑی شدید محبت ہوتی ہے، اور وہ شدید بیمار۔ اب خامد جب گھر سے آتا ہے نا تو آتے ہی پوچھتا ہے بیٹے کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بیٹا فوت ہو گیا۔ آپ ذرا فرق دیکھ لیں آج کل کی عورتوں کا، آج کل کی ماؤں کا، آج کل کی بیوی بیٹیوں کا، اور اس دور کی عورتوں کا۔ چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے اور عورت اپنے خاوند کو پریشان کرنے سے باز نہیں آتی، وہ بیچارہ سفر میں ہے، فون کر کے اطلاعیں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ میں نے اس لیے بھائی سے پوچھا تھا ویسے کہ عورتیں آتی ہیں کہ نہیں، تاکہ ان کے متعلقہ بھی کچھ باتیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہی بیٹیاں آگے بڑھ کے امت کو سنبھالنے والی ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات اکٹھی ہو کے سرور کائنات کے پاس آئی تھیں۔ آپ مردوں کو بہت کچھ سکھا رہے ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ مقرر کریں نا اوقات، کوئی ہفتے کا 1 دن ہی ہمیں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن مقرر کیا تھا، ان عورتوں کو آپ دین سکھاتے تھے، ان کی تربیت تعلیم کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہی تھا، بیٹا فوت ہو گیا۔ ہے کوئی ماں جس کا جگر گوشہ رب اٹھا لے اور فرشتہ اس کی روح کو قبض کر کے چلا جائے اور وہ اس صبر کا مظاہرہ کرے؟ یہ صبر کیسے آیا؟ یہ دین کی تربیت سے آیا۔ ان کو پتا تھا میرا خامد آئے گا، آتے ہی پوچھے گا بچے کا کیا حال ہے، اگر میں نے وفات کی خبر دی تو خامد تو پریشان ہو جائے گا۔ جیسے ماں باپ کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے نا، عورت کے لیے اسی طرح خامد کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ آج کل نہ ہم وہ خامد رہے، نہ ہماری بیویاں وہ بیویاں نہیں۔ میں آج ہی ایک آتے ہوئے مسئلہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نے سعودی عرب کے ایک ہمارے شیخ ہیں، استاد ہیں، ان کے استادوں کے استاد سے پوچھا کہ میرا باپ کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میں طلاق دوں؟ انہوں نے کہا نہیں،
کہا جی ایک حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر کو کہا تھا اپنی بیوی کو طلاق دے دو، انہوں نے دے دی۔ تو انہوں نے کہا جب تیرا باپ عمر فاروق بن جائے نا تو پھر بات مان لینا۔ ضد پہ اڑا ہوا باپ ہے نا، اسے پتہ ہی نہیں ہے میں گھر میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے بچے اس سے 2 ہاتھ آگے جاتے ہیں۔ جیسا کرو گے اولاد وہی کرے گی، جو گھر میں مہر رکھو گے اولاد اس پہ پلے گی، عزت نہیں کرو گے اولاد نہیں کرے گی۔ اگر اپنے والدین کی عزتیں کرو گے خدا کی قسم اولاد تمہارے قدم چومے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا، رب تعالیٰ کے قانون ہے، رب کا قانون نہیں بدلا کرے۔ اب اس اللہ کی بندی نے اپنے بیٹے کو غسل دیا، اپنے بیٹے کو کفن دیا، گھر کے کونے میں لٹایا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، 7 مہمان بھی ہیں، اور داخل ہوتے ہی پوچھا جیسے پوچھا کرتے تھے بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہا بیٹا اب آرام میں آ گیا ہے۔ انہوں نے سمجھا اللہ نے اسے صحت دے دی ہے، رب تعالیٰ جب چاہے صحت دے دے۔ دلی طور پہ خوشی ہوئی، کہا مہمانوں کو کھانا کھلا دیں، کھانا کھلایا ہے، اور رات کو بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ اس کے بعد بیوی بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہتی ہے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ فرمایا پوچھیں۔ کہا اگر کوئی شخص کسی کو امانت دے تو امانت واپس دینی چاہیے یا نہیں؟ کہا امانت تو واپس دینی چاہیے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ کہا پھر رب نے جو ہمیں امانت دی تھی نا وہ واپس لے لی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کے پیغمبر کی صحابیہ کی، یہ اولادیں میرے اور آپ کے ہاں امانت ہیں، امانت۔ ان امانتوں میں خیانتیں نہ کرو، ان امانتوں کو ضائع نہ ہونے دو، یہ اولادیں ضائع ہو رہی ہیں۔ چھینو ان کے ہاتھوں سے موبائل، مت سوچ میں اپنے بچے کی وقت پاس کرنے کے لیے موبائل دے دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھر میں انٹرنیٹ لگا کے دے دیا اور بچے کے اخلاق تک تباہ ہو گئے۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیوس آدمی کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس کون ہوتا ہے؟ جس کو اپنی ماں بیٹی کی فکر نہیں ہے، وہ کون ہے، کیا کرتی پھرتی ہے، کس سے تعلق ہے، کس سے باتیں کرتی ہے، کس سے میسیج چلتے ہیں، کہاں سے موبائل لے کے آئی، کبھی نہیں پوچھا ہم نے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، میں آپ سے عمر میں چھوٹا ہوں، اپنے بچوں کی یوں نگرانی کرو جیسے ہم کیمرے لگا کے کرتے، بچے کو پتہ بھی نہ چلنے دو۔ یہ شریعت کا مطلوب ہے۔ میرے بچے کی عادات تو نہیں بگڑ رہی، میرے بچہ پہلے سے تبدیل تو نہیں ہو رہا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اس کی حرکتیں کیسی ہیں، اس کی الماری چیک کرو، اس کا موبائل چیک کرو، اس کا لیپ ٹاپ چیک کرو، اس کے بستے چیک کرو، ہر چیز چیک کیا کرو۔ قیامت کے دن ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے۔ ایسا نہ ہو یہ بچے قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں۔ اب یہ بیچارے پریشان ہو گئے سیدنا ابو طلحہ، میرے گھر میں میت تھی، میرا ہی بیٹا فوت ہوا تھا، اور میری بیوی نے میرے ساتھ خاوند بیوی کا تعلق قائم کر لیا، اللہ کی بندی نے عجیب کام کیا ہے۔ پریشانی کے عالم میں رات کا بقیہ حصہ گزار کے فجر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے کہ رات کو تو یہ معاملہ کیا ہے میری بیوی نے میرے ساتھ۔ فرمایا ابو طلحہ تیری بیوی نے جو صبر کیا ہے نا، اور صبر کی جو مثال پیش کی ہے آج تک کوئی نہیں کر سکی۔ مائیں تو چہرہ نوچتی ہیں، بال نوچتی ہیں، گریبان پھاڑتی ہیں، اپنے چہرے پہ تماچے مارتی ہیں، اللہ کی ناراضگی کے کلمے بولتی ہیں، جب کبھی غم پہنچتا ہے تو عورتوں کو دیکھا نہیں جاتا۔ تیری بیوی نے صبر کی مثال قائم کر دی ہے۔ بارک اللہ فی لیلتکما، مجھے اپنے رب پہ پوری امید ہے تمہاری اس رات میں اللہ بڑی برکتیں رکھے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، اللہ نے اس عورت کو 9 بیٹے دیے تھے، 9 کے 9 حافظ قرآن تھے۔ تربیت کرو اپنے بچوں کی اور سیکھو ہم نے تربیت کیسے کرنی ہے۔ ہمارے سعودی عرب کے ایک استاد ہیں، شیخ کے شیخ ہیں، ان کے 11 بیٹے ہیں، 11 کے 11 عالم دین ہیں، بہت بڑے۔ سوال کیا استاد جی راز کیا ہے، کیا راز ہے آپ کی اولاد کے اتنا نیک ہونے کا اور عالم دین ہونے کا؟ اللہ اکبر، ہم اپنی سستی دیکھیں۔ کہنے لگے بیٹا جب سے شادی کی ہے نا، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، اس دن سے لے کے آج تک کوئی رات ایسی نہیں گزرنے دی کہ میں نے اپنی اولاد کے حق میں دعا نہ کی ہوں۔ اٹھے کبھی ہم اپنی اولاد کے لیے تہجد کے وقت؟ صحابی رسول نے اپنے بیٹے کو کہا تھا بیٹا میں تہجد کی نماز شروع کرتا ہوں،
رکوع جانے لگتا ہوں پھر تیری یاد آ جاتی ہے، میں اپنی رکعت لمبی کر لیتا ہوں، اپنے رب کو مناتا ہوں، تیرے لیے مناتا ہوں۔ میری نیکیوں کا فائدہ میری اولاد کو جائے گا، میری اولاد کی نیکیوں کا فائدہ مجھے جائے گا۔ مجھے وقت اجازت نہیں دیتا میں آپ سے باتیں کرتا، زندگی رہی تو پھر صحیح انشاءاللہ۔ پیغام ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، ان اولادوں کو ضائع نہ کریں، یہ رب کی بہت بڑی امانت ہے۔ یہ کل قیامت کے دن آپ کے جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں یہ پھول ہیں، ان پھولوں کو مسلنا ہے تو مسل ڈالیں، ان میں مزید خوشبو پیدا کرنی ہے تو آپ کی محنت ہوگی، آپ کا رنگ ہوگا۔ آج کل بھی خدا کی قسم سعودی عرب میں بھی ایک 12 سالہ بچے کی ویڈیو آئی ہے، ہمارے شیخ بیٹھے تھے، دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، 8 سال وہاں پڑھتے رہے، نابینا بچہ ہے، نابینا۔ آپ یقین ہی نہیں کریں گے، قرآن مجید، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مشکات المصابیح، سنن دارمی، سنن دارقطنی، حدیث کی کم از کم 20 کتابیں ساری کی ساری زبانی یاد کر چکا ہے، ساری۔ یہ بچے تو میں کہتا ہوں اپنی نسلوں کے لیے قیامت کے دن رب تعالیٰ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس لیے وقت ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم خود بھی سمجھے، پہلے خود سمجھے، پھر بار بار کہوں گا، پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنے گھر میں رب کی نافرمانی نہ ہونے دیں، پھر آئے گی آپ کی اولاد راہ راست پہ۔ باقی رہی بات بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان بچوں کو اللہ عالم باعمل بنائے، دین کا داعی بنائے، حافظ قرآن بنائے، اور ہمارے لیے عرب اس امت اسلامیہ کے لیے سرمایہ بنائے۔ اللہ انہیں اپنا وقت ضائع کرنے سے بچائے اور ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔